ایک ایسے صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور ایسے صحابی جنہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو عالم کفر کو اپنی بہادری اور قوت ایمانی سے ناکوں چنے چبوائے۔ وہ اپنی بہادری اور جنگی ذہانت کی وجہ سے اسلامی لشکروں کے آرمی چیف بھی رہے، اور ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد دنیا اسلام نے ایسے چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں دیکھا جو ان کے جیسی بہادری، ذہانت اور قوت ایمانی رکھتا ہو۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنگی ذہانت کی وجہ سے سیف اللہ کے لقب سے نوازا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک نمایاں خانوادے سے تھا۔ ابتدا ہی سے ان کی شناخت ایک جرت مند اور زیرک سپاہی کی تھی۔ قبول اسلام سے قبل مسلمانوں کے خلاف میدان احد میں وہ قریش کے گھڑ سواروں کے 2 دستوں میں سے ایک کی سربراہی کر رہے تھے، جبکہ دوسرا دستہ اکرمہ کی سربراہی میں تھا۔ احد میں جب لشکر اسلام کے تابڑ توڑ حملے کے سامنے قریش کی پیادہ فوج کے قدم اکھڑ رہے تھے تو خالد دور سے میدان کا جائزہ لے رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے۔ اسی وقت اس جنگی حکمت کار کی نگاہوں نے دیکھا کہ عقب میں گھاٹی سے مسلمانوں کے تیر انداز میدان میں اپنی برتری دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن چھوڑ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو اس مقام پر جمنے رہنے کی تاکید کی تھی، لیکن یہاں موجود چند تیر اندازوں کے علاوہ دیگر اس فرمان سے روگردانی کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو میدان میں پہلی مرتبہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خالد جنگی حکمت عملی کی خداداد صلاحیت رکھتے تھے، اور قبول اسلام کے بعد کئی جنگوں میں وہ اسلامی لشکر کی برتری کا سبب بنے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کے قرابت دار اور بچپن کے دوست تھے۔ قریش نے جب اپنے اتحادیوں کے ساتھ تیسری مرتبہ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ خندق کا معرکہ ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت کے سامنے عددی برتری ہونے کے باوجود قریش کو شکست ہوتے دیکھ کر ان کا دل اسلام کی جانب مائل ہوا۔ غور و فکر کے بعد اہل قبیلہ کے سخت رد عمل کے خدشات کے باوجود انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی اور 31 مئی 629 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ایک جنگی حکمت کار کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی بے بدل شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس دور میں جنگی سالار صرف اپنی ذہانت ہی سے منصب پر قائم نہیں رہتے تھے، بلکہ انہیں قوت بادو سے حریفوں کو زیر کرنا ہوتا تھا۔ کئی جنگیں صرف میدان میں اتارے گئے سورماؤں کے بل پر جیتی جاتی تھی، کئی میں اسی بنا پر شکست ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کئی جنگوں میں شدید زخمی ہوئے۔ جنگ حنین کے بعد شدید زخموں کی پرواہ کیے بغیر حضرت خالد نے بنو سلیم پر برتری حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ اور سابقون الاولون میں نہیں ہوتا، لیکن ان کی جنگی مہارت کی بنا پر انہیں کئی مہمات میں اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ جنگ موتا میں انہوں نے سالار لشکر کی شہادت کے بعد کمان سنبھالی اور ایک خونی شکست سے لشکر کو بچا کر واپس لائے۔ یہ مسلمانوں کی کسی جنگ سے پسپائی اختیار کرنے کی پہلی مثال تھی، اس لیے اکثر مسلمان اس حکمت عملی سے ناخوش تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا فرما کر اس حکمت عملی کی تائید فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب اصحاب نے بخوشی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کئی معرکوں میں شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنے تشکیل دیے گئے 11 بڑے دستوں میں سے حضرت خالد بن ولید کو سب سے اہم اور بڑے لشکر کا سالار مقرر کیا اور اسلام کے خلاف منظم ہونے والی قوتوں کو سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر کی رحلت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر نے کسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کی تنزلی کر کے
انہیں کمانڈر سے ایک سپاہی بنا دیا۔ اس حوالے سے کئی چہمگوئیاں ہوئیں، لیکن حضرت عمر ایک مثال بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا تھا کہ ان کی جنگی کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کی مرہون منت ہیں۔ اس تصور کی اصلاح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ کمانڈر بننے والے ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ خدمات انجام دینے لگے۔ یاد رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹانا کسی بھی قسم کی رنجش کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام کو ملنے والی تمام فتوحات اللہ کی مدد و نصرت سے مل رہی ہیں، اور تمام سپاہی سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھیں اور پھر اپنے کمانڈر کی اطاعت کریں۔ اور اس کی واضح اور روشن مثال یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ ناظرین، بازنطینی سلطنت کی افواج کا سامنا جنگ یرموک کے مقام پر مسلمانوں سے ہوا۔ بازنطینی فوج مکمل طور پر مسلح 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھی اور مسلمانوں کی تعداد ان سے 8 کے مقابلے میں 1 بنتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کو اندازہ ہو گیا کہ ان حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بلا جھجک سپہ سالار کی ذمہ داریاں حضرت خالد بن ولید کے سپرد کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمان فوج کی اثر9 صف بندی کی اور گھڑ سواروں کو ایک طرف رکھا۔ دریائے یرموک کے نزدیک یہ لڑائی اگست 636 عیسوی کے 6 دنوں تک جاری رہی۔ یہ مقام اب شام و اردن اور شام و اسرائیل کی سرحد کے پاس بحر جلیلی کے مشرق میں واقع ہے۔ چھٹے دن حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کی قیادت میں گھڑ سواروں کا حملہ شروع کروایا۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح ثابت ہوئی جس نے شام سے بازنطینی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کی اس عظیم کامیابی کا سہرا حضرت خالد بن ولید کے سر ہے۔ ایک تاریخ دان میجر جنرل JFC فلر نے اپنی کتاب میں اسے جنگی حکمت عملی کی اعلیٰ مثال قرار دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان حالات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا ایک بار پھر منوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو عبیدہ کی بصیرت کا اعتراف کرنا بھی لازم ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کی جنگی صلاحیتوں کا درست وقت پر ادراک کر کے صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمان کی اس تبدیلی پر حضرت ابو عبیدہ کی کوئی سرزنش نہیں کی، بلکہ اس کے بعد کسی شہر کے فتح ہونے تک حضرت خالد بن ولید کو فوج کی کمان دی جاتی رہی، اور کامیابی کے بعد حضرت ابو عبیدہ قیدیوں اور مال غنیمت کی نگرانی کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں جہاں حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت ثابت ہوئی، وہیں حضرت ابو عبیدہ نے جس طرح وقت کی نزاکت کو بھانپ کر بروقت قیادت ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے بھی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 41 جنگوں میں شرکت کی، 15 سال وہ میدان میں رہے اور اپنی زندگی کے آخری 7 برسوں میں 35 معرکوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کسی عہدہ و منصب کے بغیر بھی اپنے فرض کی ادائیگی اور نظم و نسق کی پابندی کی ایک ایسی روشن مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، ہماری فوج کی طاقت بھی اسی نظم و ضبط کی بنیاد پر قائم ہے۔ ملک پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن آج کچھ عناصر اس ادارے کی جڑیں کمزور کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہمارے بعض سادہ لوگ ایسے عناصر کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ ہمارے ملک کو 19ویں صدی کے اواخر کے جرمنی کی طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ جب تک نظم و ضبط کو ہر شے پر ترجیح دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثال ہمارے پیش نظر رہے گی، کوئی اس ملک کی جانب میلی نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے چینل ماسٹر پیسز آف اسلام کی ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائکس اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔